سیٹھی صاحب، ثاقب بات کر رہا ہوں چائنا سے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال تھوڑا سا میرا لمبا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ جو پچھلے دنوں، ابھی بلکہ جو پاکستان میں پاور سکینڈل کے بارے میں کہ جی آئی پی پیز اتنا ہمارا پیسہ کھا جاتی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو سارے میڈیا کے اندر صرف ایک وہ ہوا بنا ہوا ہے نا کہ اتنے پیسے وہ لے جاتے ہیں اور اتنے کھا جاتے ہیں۔ تو سیٹھی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اصل ریزن ہے اس کو ہمارا میڈیا یا یہ جو اینکرز ہیں وہ کیوں نہیں اس کو ڈسکس کرتے؟ کہ مطلب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہمارا جو جتنا بھی یہ جو بجلی کا سسٹم ہے، اس کا سلوشن تو جو ہے وہ ڈیم ہے، کہ جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں پھر آئی پی پیز کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی اگر 2-3 سالوں کے اندر یہ پاور سیکٹر میں کوئی بھی کام نہ ہوا تو پھر 3-4 سال کے بعد پھر ہمیں آئی پی پیز کے پاس جانا پڑے گا۔ اور جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی اس ٹائم آئی پی پیز اچھے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے پاس جو ہے نا بجلی آ جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ 2-3 سال جو ہے اب ہمارے گزر جائیں گے، تو پھر ہم جو ہے آئی پی پیز وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ جو جی اتنے پیسے کھا رہے ہیں۔ تو جب بجلی نہیں ہوتی، جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایگریمنٹ سائن کریں گے نا۔ تو ڈیم کے بارے میں نہ پچھلی کسی گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے نہ اس گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈیم جو بنانا ہے یہ تو ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے نا، اس میں 8 سے 10 سال لگتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں پہ کوئی گورنمنٹ بھی 2 سے 3 سال سے زیادہ سٹیبل نہیں رہتی۔ تو یہ عوام کو ایموشنل کیوں ہمارا میڈیا کرتا ہے ہفتے 10 دنوں کے لیے، اور اصل ایشو جو ہے ڈیم، اس کی طرف کوئی نہیں توجہ دے رہا کہ سلوشن تو ڈیم ہے، ڈیم نہ بنایا تو پھر ہمیں آئی پی پیز کے پاس جانا پڑے گا۔ تو جواب تو آپ نے دے ہی دیا، میں اور کیا جواب دوں؟ مگر بات جو اصلی بات ہے نا، ڈیمز کیوں نہیں بنتے؟ اچھا، ڈیمز کیوں نہیں بنتے؟ آپ نے دیکھا ڈیمز جو بنے وہ کب بنے؟ ایوب خان صاحب کا دور تھا، پہلا ڈیم جو میجر ڈیم جو تھے اسی وقت بنے اور شروع ہوئے۔ 10 سال رہے وہ، 5 ایئر پلانز بنتے تھے، ان کا ارادہ تھا لمبائی کھینچنے کا۔ انہوں نے کہا جی ہر 5 سال کا پلان پہلے بنے گا، پورے 5 سال کے اندر یہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو وہ تو 5 ایئر پلاننگ کے ساتھ 2 5 ایئر پلانز انہوں نے پورے کیے۔ اچھا، اگلا موقع آیا بھٹو صاحب کو، 5 سال کے بعد ہی چھٹی ہو گئی، اور کیونکہ ان کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے سیاستدانوں کو الیکشن کے ذریعے، تو وہ پھر عوام کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے شارٹ ٹرم ووٹ لینے کے لیے۔ ڈیمز جو ہے وہ تو لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اس میں تو کوئی پارٹی کو ذاتی تو ایشو نہیں بنتا نا کہ جی یہ سندھ کے لیے کیا ہے، یہ فلانے کے لیے کیا ہے، یہ فلانے کلاس کے لیے کیا ہے، یہ فلانے ووٹر کے لیے کیا، تو ساری پاکستان کے لیے ہوتا ہے، ساری قوم کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تو لانگ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے جس کے اوپر اتفاق ہو، نیشنل کنسنسس ہو کہ ہم نے اتنے بجٹ، ساری سیاسی جماعتیں بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ یہ ہمارے بجٹس ہیں، اگلے 10 سال کے لیے یہ پروجیکشنز ہیں، جو بھی حکومت پہ آئے گا اتنے پیسے جو ہیں یہ ڈیم فنڈ کے اندر، ایک ڈیم فنڈ بنانا ہے، ڈیمز بنانے ہیں، اور اس کے اندر یہ حصہ اپنی ساری آمد کا اس کے اندر ڈالنا ہے، اور اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ انوالو کر دیں۔ وہ تو ہم نے کیا نہیں نا۔ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جاتی کہ جی یہ کرنا ہے تو پھر ہو جاتا، 10 سال میں بن جاتے ڈیمز، جو بھی حکومت آتی ان کو دینا پڑتا ہے، یہ کام کرانا پڑتا، اور جو آیا، جو اس نے شروع کیا اس نے اپنی نمبر پلیٹ لگا لیتی تھی وہاں، جو ختم کرتا وہ اپنی نمبر پلیٹ لگا لیتا، موٹیویشن رہتی ہے، چلو جی ساڑھا نہ رہے گا۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ ملٹری حکومتیں آتی ہیں، ان کو الیکشن کی فکر ہی نہیں ہوتا ووٹ لینے کا نہیں لینے کا، اور وہ ارادہ یہی کر کے آتے ہیں کہ 10 سال تک ادھر نہیں گئے، بیٹھے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگلا موقع آیا تھا ضیاء الحق صاحب کو، نہیں کیا۔ ضیاء الحق صاحب تو سوویت یونین کے خلاف جہاد میں انوالو ہو گئے، جتنا پیسہ امریکہ سعودی عربیہ سے آیا انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور کوئی ڈیم شیم کی طرف کچھ نہیں سوچا۔ حالانکہ ان کے بھی ارادے تھے پتہ نہیں کتنے سال رہنے کے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے یاد کر لیا تو چلے گئے، نہیں تو وہ بالکل کسی ارادے میں نہیں تھے۔ انہوں نے تو ایک نان پارٹی الیکشن کروائی تھی، ایک اور الیکشن کروانے جا رہے تھے، ایک گورنمنٹ کی چھٹی کرا دی تھی جو نیجو صاحب کی، وہ تو بالکل کسی موڈ میں نہیں تھے، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ بنا سکتے تھے نا، یہ ڈیمز کو شروع کر کے ختم بھی کر سکتے تھے، اور ان کے زمانے میں پیسہ بھی امریکہ نے بہت دیا، جیسے ایوب خان کے زمانے میں امریکہ نے بہت پیسہ دیا، تو کر سکتے تھے، نہیں کیا، تو ذمہ داری پھر ان کی بنتی ہے۔
اسی طریقے کے ساتھ اس کے بعد جو سیاسی قوتیں آئیں وہ تو بیچاری آئیں اور گئیں. اسٹیبلشمنٹ نے تو رہنے نہیں دیا کسی کو. وہ ڈیم کا کیا سوچتے ہیں انہوں نے تو they were damned. ڈیمڈ اف دے ڈو اینڈ ڈیمڈ اف دے ڈونٹ. بڑی حوالے ہو گیا. وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پھر رہے تھے. محترمہ 2 دفعہ آئے گئے, نواز شریف صاحب 2 دفعہ آئے گئے. زرداری صاحب کی حکومت البتہ آئی جو کہ 5 سال رہی, مگر اس سے پہلے مشرف صاحب رہے, اور یاد رہے کہ 8-9 سال رہے, اور وہ جو رہے ہیں وہ بڑے تکڑے ہو کے رہے ہیں اور بڑے پاپولر طریقے سے رہے ہیں. وہ کر سکتے تھے نا کچھ, وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جو چیزیں شروع ہوئی تھی ختم کیوں نہیں کی؟ کچھ بھی نہیں. نو. وہ بھی پیسے امریکہ سے $20 ارب لیے ان کے دوران امریکہ سے انہوں نے. کس لیے لیے؟ وار آن ٹیرر. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ملٹری ڈکٹیٹر آئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا ہے وہ تو اپنے لیے کیا ہے نا, اپنی ایک فلسفے کے پیچھے. کوئی ڈیمز نہیں بنایا انہوں نے, اور بنانے والے وہی تھے, وہی بنا سکتے تھے. اگر آپ آ گئے ہیں تو پھر بنا کے جائیں. کچھ نہیں کیا. پھر مشرف صاحب چلے گئے. زرداری صاحب وہ تو ان کے تو ایک پرائم منسٹر کی چھٹی کرا دی, دوسرا بیچارہ آنے جانے والا وہ بھی جانے والا ہی تھا. میاں صاحب کا بھی جو آپ نے دیکھا اشر کیا ہوا, آتے سال دھرنے شروع ہو گئے. ان کو تو جان پڑ گئی کہ پتہ نہیں میری حکومت بچتی ہے نہیں بچتی. پھر پنامہ پڑ گئے. بات یہ ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب کا ارادہ ہے نیک, اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی نیک ہے, تو یار جو مرضی کر لو. 10 سال رہنا ہے آپ نے, رہ لیں. ہماری پٹائی کرنی ہے کر لیں, مگر یار 2 ڈیم تو بنا جائیں تاکہ ہمارے یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ تو مسئلہ حل ہو. وہ تو کچھ کریں. اور اگر آپ رہ گئے کرتے کرتے تو ڈزنٹ میٹر, جو اگلا آئے گا وہ کر لے گا. یہ جو ڈیم فنڈ ثاقب نثار صاحب نے بنایا تھا, جو بھی اس کا ڈرامہ تھا اس کو چھوڑیں, ریئل ڈیم فنڈ بنائیں. آئین بلائے سب اپوزیشن کو بٹھائے, انہوں نے کہا جی ہم ایک ڈیم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اب جو بھی حکومت آئے گی, جو بھی فیڈرل بجٹ ہوگا, اس کا اتنا پرسنٹیج حصہ ٹیکس ریونیو کا ایک ڈیم فنڈ میں جائے گا, اور وہ ڈیم فنڈ کے 1 2 3 یہ ڈیمز بنیں گے اگلے اتنے سال کے اندر. اس کے اوپر اتفاق کریں, آئین کے اندر لے کے آئے, اینڈ لیٹس گیٹ آن ود لائف. پاکستان از ون آف دا موسٹ واٹر اسٹاروڈ اسکیئرس کنٹریز ان دا ورلڈ. اگلے 10 سال میں آپ کو پانی صحیح نہیں ملے گا. اتنا پانی ہمارے پاس ہے کہ وہ میلٹ ہو کے چلا جاتا ہے, ریورس کے اندر چلا جائے. نہ کوئی ریزروارز ہیں, نہ ڈیمز ہیں, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے. جب پانی آتا ہے تو فلڈ ہو جاتے ہیں, نہیں تو پانی ملتا نہیں ہے. تو کم از کم جو مین ایشو اس کی طرف تو ہم اتفاق کر کے جائیں. اسٹیبلشمنٹ اینڈ سیاسی جماعتیں چلیں کریں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب. میرا نام احمد اختر ہے, اور میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیم کے لیے ہمارے فنڈز جمع کیے گئے تھے, ان کا کوئی بھی میڈیا میں سوال نہیں کرتا. کہ میرا یہ سوال ہے کہ وہ ان فنڈز کا کیا ہوا. وہ اگر فنڈز اگر یہ ڈائیورٹ ہو کے یہاں پہ لگ جائیں کرونا کے لیے, جو یوز کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ دیکھا جائے تو وہ ڈیم تو بنے نہیں. دو کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے, مجھے تو لگا کہ ایک کے بھی پیسے نہیں ہیں, اور سب کچھ غائب ہو گیا. تو اس کے اوپر کوئی احتساب نہیں کیا گیا, کوئی میڈیا میں کوئی بات نہیں کرتا اس کے بارے میں. تو آپ پلیز اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہوا, اس کے بارے میں فنڈز کہاں گئے. بہت سارے میرے دوستوں نے, ہم نے جتنے بھی ابراڈ میں جو رہتے ہیں ہم انگلینڈ میں, ہم لوگوں نے دیے. ابراڈ میں بہت سارے دوسرے ملکوں سے بھی ہمارے پاکستانیوں نے بھیجے ہیں فنڈز. تو ان فنڈز کا کیا ہوا, کیا بنا, اور آگے کوئی اس کے بارے میں کوئی میڈیا میں کوئی ایک بھی خبر نہیں آ رہی کہ وہ فنڈز کدھر گئے ہیں. اگر وہ فنڈز ہیں تو یا تو وہ کرونا میں لگیں, یا وہ جو ڈیم کے لیے کچھ پروگریس ہوئی ہے, اگر نہیں ہوئی ہے اس کا پلیز بتائیے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اچھا افسر صاحب, سچویشن یہ ہے کہ ڈیم فنڈ سے بڑا ڈرامہ آج تک نہیں ہوا, اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے وہ ڈرامہ کریٹ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر کافی دنیا کے بھی سیر سپاٹے کیے اس ڈیم فنڈ کے کھاتے میں. کہتے ہیں کہ جی 8-10 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا. کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کہ اسٹیٹ بینک کو وہ پیسے جو ہے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر سود سپریم کورٹ کما رہا ہے. یہ باتیں کہنے والی.
اصلی بات کیا ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ پیسہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کیا فیڈرل گورنمنٹ لے گئی ہے، کیا سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، کیا سپریم کورٹ کے کسی اکاؤنٹ میں اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوا ہے، ملکیت کس کی ہے، کون اس کے اوپر ہاتھ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے، یا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں. اور ثاقب نثار صاحب نے جو دورے کیے ہیں، اس خرچے جو کیے ہیں اس فنڈ میں سے نکلے ہیں یا کسی اور فنڈ میں سے نکلے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بات یہ ہے کہ بہت بڑا ڈرامہ تھا یہ ڈیم فنڈ کا. یہ ثاقب نثار صاحب جو تھے یہ بالکل اپنے آپ کو ایک مسیح سمجھنے لگے تھے. بابا رحمت بنا لیا تھا اپنے آپ کو انہوں نے. جتنا چھوٹا شخص ہوتا ہے اتنا ہی اپنے بڑے قد کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس قسم کا کیس تھا. بڑے افسوس کی بات ہے یہ، مگر دیٹس دا ریالٹی. اور کوئی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچا نہیں تھا. صرف ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا، اور کافی عرصہ اس کو کہتے ہیں نا، اس کو ملک کیا ایکس چیف جسٹس صاحب نے. بہرحال چلیں، ہوتا ہمارے یہاں بہت سے ایسے کیسز ہوئے. افتخار چوہدری صاحب بھی اس قسم کے ڈرامے کرتے تھے. چلیں جانے دیں. اچھا اب آئیے یہ کہ کرونا کے لیے کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ جتنے بھی ہیں 4 پیسے بھی ہیں کہ نہیں یار، ہمیں پتہ لگے کتنے ہیں کہاں ہیں تو پھر پتہ لگے نا کہ استعمال ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں. کہا جاتا ہے کہ 8-10 ارب روپیہ ہے. اب 8-10 ارب روپیہ از نائدر ہیئر نور دیر. یہ تو میرے خیال 200 لگ جائیں گے اگر اس ریٹ پہ یہ کلیکٹ کرنا ہوا. اور اس کے بعد لوگوں نے پیسے دینے بند کر دیے. سب کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ تو ڈرامہ ہے. اور کس نے دیا؟ جو لوگ سپریم کورٹ سے ڈرتے تھے، جو لوگ سمجھتے تھے ہمارے کیسز جا کے لگنے آگے ثاقب صاحب کے آگے تو چلو کچھ دے دیں، کچھ ملٹی نیشنلز، کچھ یہ کچھ وہ لوگوں نے دے دیا اپنے کیس کے اوپر. ذرا ہاتھ والی رکھنا ساڈے دے اسی پیسے دیتے ہیں تھوڑے فنڈ چ. یہ ڈرامہ تھا. تو بات یہ ہے کہ میڈیا نے اس کو کیوں نہیں اچھالا؟ میڈیا نے کیا تھا جس طریقے سے کر سکتے تھے کیا تھا. یہی سوال پوچھے تھے، جواب نہیں ملے. مگر کیونکہ یہ ثاقب صاحب چلے گئے اور پھر کوئی تھوڑا سا احترام بھی ہوتا، چلو یار اب چلے گئے، اب کیا کرنا ہے، کوئی جیب میں تو نہیں پیسے ڈالے، کوئی کرپشن تو نہیں کی انہوں نے. اچھا خیال تھا، چلو ڈرامہ بنا لیا، کوئی گل نہیں. اور تھوڑے سے پیسے انوالو تھے، زیادہ پیسے بھی نہیں تھے ان ریلیٹیو ٹرمز. تو اس لیے میڈیا نے پھر اس کے اوپر زیادہ شور نہیں ڈالا، اور اس کو مطلب ہے کہ کنٹینیو ٹو فوکس آن اٹ نہیں کیا. مگر ڈیفینیٹلی اس کے جواب ملنے چاہیے ہمیں.